إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريب أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. تعریف و توصیف حمد و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یکوتن ہاں اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ ذی الحج کا یہ مہینہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو اشہر الحرم میں سے ایک مہینہ ہے، الحمدللہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی، طاقت دی اور اپنی رضا سے اللہ تعالیٰ نے بلایا، انہوں نے اپنے حج کا آغاز بھی کر دیا ہے اور وہ حج کو شروع کر چکے ہیں. اللہ سے دعا بھی کہ اللہ رب العالمین حج میں کہے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن پوری دنیا سے جو لوگ پہنچے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ جیسے ساری دنیا کے اندر سازشیں ہیں، ویسے سب سے زیادہ سازشیں اس ملک کے اندر کی جا رہی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اس فریضے کو بگاڑا جائے، اتنا زیادہ پریشان کیا جائے کہ ساری دنیا کے اندر ٹینشن پیدا ہو جائے اور حج کے سفر کو خراب کر دیا جائے. اللہ رب العالمین ان سازشوں کو ناکام فرما دے. اللہ یہ مولا تیرے گھر کی زیارت کرنے والے، تیرے گھر کا حج کرنے کے لیے جو لوگ گئے ہیں، ان کی جان مال عزتوں کی حفاظت فرما دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. عنوان جو مجھے آپ کے سامنے آج رکھنا ہے وہ ہے قربانی کس چیز کی جائے. سب سے پہلی چیز قربانی ہم لوگ جو پیش کرتے ہیں، اس سلسلے کے اندر پہلے بھی خطبوں کے اندر آپ کے سامنے ڈیٹیل میں بات آئی کہ قربانی کا حکم سنت مؤکدہ کا ہے کہ کرنے پر ثواب، اور اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس پر وہ گنہگار ہوتا ہے. اس قربانی کا حکم سنت مؤکدہ ہے کہ جس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اتنے سخت الفاظ کے اندر آپ نے اس کا حکم دیا کہ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. سنن ابن ماجہ کی روایت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان طاقت رکھنے
بعد بھی قربانی نہ کرے تو وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ گویا کہ آپ اس پر یہ وعید اور یہ سختی نازل کر رہے ہیں تاکہ آدمی سمجھے کہ قربانی کرنا کتنا ضروری ہے، قربانی کو پیش کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب قربانی کرنا جب ضروری ہے تو اس سلسلوں میں ہمارے یہاں پر بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے پاس واٹس ایپ پر تقریباً 6 روز کے اندر ڈھیروں سوال ایک ہی ٹاپک پر آ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو کیا مجھے قربانی دینا ہے، اور میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوں تو کیا مجھے قربانی نہیں دینا ہے۔ یہ غلط فہمی جو ہمارے سماج کے اندر ہے، قربانی کا زکوٰۃ کے نصاب سے کوئی تعلق نہیں۔ قربانی کا تعلق ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خود کا ایک جانور آپ قربان کر سکتے ہیں تو گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان کر دیجیے۔ اتنی طاقت نہ ہو تو بڑے جانور جس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں آپ اس کے اندر شرکت کر لیجیے اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ پر قربانی کرنا ہر انسان پر لازمی ہے، اور میں تعجب کرتا ہوں کہ اگر آج کے اس دور کے اندر کوئی یہ کہے کہ میں قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو تعجب ہوتا ہے کہ ایسا کون انسان ہے جو اپنے گھر والوں کی طرف سے 2000 روپے نہیں لگا سکتا۔ بہت نارمل بات ہے، بہت نارمل بات ہے اگر اندر میں ایمان موجود ہو۔ اتنا آسان ہے، اگر آپ بکرے کی بات کریں، قربانی کا ارادہ کریں، منڈی کے اندر جا کر دیکھیں آپ کو 8-9 ہزار میں بھی ایسا بکرا مل جائے گا جو قربانی کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ذاتی بکرے اس ریٹ میں بھی مل جاتے ہیں۔ آپ کی طاقت ہے تو آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کرنے کا شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے آپ کو حکم دیا ہے۔ قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کی کافی ہوتی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر چاہے 2 بھائی ہیں 3 بھائی، دیکھیے شریعت نے کتنی آسانی ہمارے لیے رکھی، کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے، آسانی رکھی ہے کہ اگر آپ کا ایک سنیکت پریوار ہے، ایک ساتھ آپ رہتے ہیں، بڑے فیملی بھی ہو، اگر کوئی ایک پورے فیملی کی طرف سے ایک قربانی کرتے، باپ کی طرف سے قربانی ہو جائے تو انشاءاللہ ساری اولاد، سارے بچے ثواب کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ ہی کی روایت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل سنۃ اضحیہ، کہ اے لوگوں سنو، ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی شریعت نے رکھی ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے اگر ایک قربانی بھی تم کر دو گے تو انشاءاللہ وہ قربانی تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گی۔ کون نہیں کر سکتا یہ قربانی؟ کس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے؟ کون ایسا ہے جو کہے کہ میرے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ میں بڑے جانور کے اندر شرکت کر سکوں؟ ایسا عام طور پر بہت کم گراف آپ کو ملے گا جو اس کے نیچے والے ہوں۔ الحمدللہ اتنی طاقت تو عام لوگ رکھتے ہیں، پر ہمارے اندر وہ جو شیطان بیٹا ہے نا، ذرا ذرا سے کاروبار آپ کرتے ہیں، کاروبار کے اندر قرضے کنٹینیو چلتے ہیں، لیا دیا سسٹم ہے چلتا قرضے کا، اب آدمی اس کو بنیاد بناتا ہے اس ٹائم پر، ہاں خرچے سارے چالو ہیں، موبائل 20,000 کا استعمال کر رہا ہے، سارے کام باقی چل رہے ہیں، بائک بھی چل رہی ہے، کار بھی چل رہی ہے، پر قربانی کا ٹائم آیا بہت قرض رہا ہے، ابھی بہت قرض ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو جملہ آپ بولتے ہو نا وہی نیت پر اللہ آپ کو عطا بھی کرتا ہے۔ اب اگر نیت میں اندر یہ ہے کہ موبائل ہے مہنگا، گاڑی ہے مہنگی، سارے شوق پورے ہو رہے ہیں، کپڑے بھی بن رہے ہیں، سارے کام پورے ہو رہے ہیں، پر اللہ کے دین کی جب بات آئے میری طاقت نہیں، تو جیسی نیت رکھو گے اللہ ویسی ہی آپ کو برکت دے دے۔ آپ کی نیت کے اندر اگر یہ چیز ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، ہوتے ہوئے نہیں اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ویسی ہی برکت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اچھی رکھو گے، ارے آپ نیت تو کرو، میں تو کہتا ہوں ان تمام یعنی جو اللہ کے لیے کام کیے جاتے ہیں نا ان کا تعلق ٹوٹل نیت سے ہوتا ہے۔ آپ ارادہ کرو، پیسہ خود اللہ اپنی جیب میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے وہ لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں نا، نیت صاف رکھتے ہیں نا، ان سے پوچھیے کہ آپ جانور لے کر آتے ہیں، وہ خود کہیں گے اللہ تعالیٰ کاروبار میں ہمارے خرچے کے بعد اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ آٹومیٹک وہ پیسہ دوبارہ نکل کر ہماری جیب میں آ جاتا ہے۔ یہ ایمان کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، اللہ پر یقین اور توکل کی بات ہے۔ تو ایک مومن کو قربانی کا ارادہ رکھنا چاہیے، قربانی کرنا چاہیے۔ اگر اب تک بھی ارادہ نہیں ہوا تو اب ارادہ پیدا کیجیے انشاءاللہ کہ ہم بھی قربانی کریں گے اور اپنے سے نیچے والے غریب تک گوشت پہنچائیں گے انشاءاللہ، نہ کہ اسٹوریج کریں گے، نہ کہ پورا جمع کر کے رکھیں گے۔ ہمارے یہاں قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ قربانی کے پہلے ابھی جتنا پرانا ہے سارا خالی، یہاں تک کہ برف جمانا بھی بند کر دیا فریج کے اندر، ابھی کیا کام ہے؟ سارا اسٹوریج کرنا ہے۔ قربانی ہوئی، بوٹی ہوئی، جتنا اچھا مال ہے سارا ایک طرف، پتلا گوشت چربی ہے بانٹ دو غریبوں کو۔ جبکہ شریعت نے آپ کو کہا کہ یہ قربانی صرف آپ کے کھانے کے لیے نہیں، الحمدللہ آپ تو پورے سال طاقت رکھتے ہو، گوشت خریدتے ہو، کھاتے ہو، کہ ان کے لیے جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے جو پریشان حال ہیں۔ اور ابھی کے دور کے اندر جب گوشت کی قیمتیں بڑھتی چلے جا رہی ہے، میڈیم کلاس آدمی کو بھی 2 بار سوچنا پڑتا ہے گوشت خریدنے کے اندر۔ اس دور کے اندر تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان تک گوشت پہنچاؤ، آپ کے غریب رشتے دار، پڑوسی، دوست احباب۔ اور گوشت جب دو تو گوشت کے 3 حصے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتلا ایک حصہ ہو گیا، چاپ کا ایک
ہڈی والی بوٹی کا الگ حصہ ہو گیا. جو ہمارے گھروں میں سسٹم ہوتا ہے نا اس کو ایک جیسا حصہ بنا کہ جب کسی کے گھر آپ گوشت پہنچاؤ تو وہ کھا سکے, اسے استعمال کر سکے. یہ دیکھیے میں تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان یہ سارا عمل کر کس کے لے رہا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں قربانی کا مقصد کیا ہے. آدمی گوشت کی سیٹنگ بھی کر رہا ہے, اچھا اچھا مال اپنے گھر پر بھی رکھ رہا ہے, تو اسے کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے. بھائی تو قربانی کر کس کے لے رہا ہے؟ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے نا, تو اللہ سے کیا چھپ جائے گا سارا معاملہ جو تو کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو تیری نیت کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ تو تیرے دل کے ارادے کو جانتا ہے کہ تو کیوں دے رہا ہے, کس لیے دے رہا ہے. تو اللہ کے لیے تو اپنی نیت کو صاف کر. اور اسی لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو, اے لوگوں سنو, ما من عمل احب الی اللہ یوم النحر, قربانی کا جو پہلا دن ہوتا ہے عید الاضحیٰ کا جو دن ہوتا ہے نا, اس دن اللہ کی نظر میں اگر سب سے پیارا کوئی عمل ہے تو وہ ہے خون بہانا. اور سن لو, جو تم قربانی کرتے ہو نا, اس کا گوشت, اس کی ہڈیاں, اس کے بال, کوئی چیز اللہ تک نہیں جاتی. اللہ تک تمہاری نیت, تمہارا اخلاص جاتا ہے. فَقِيمُوا بِهَا نَفْسًا, تو تم قربانی کرنے کے اندر نیت ذرا صاف کر لیا کرو. مقصد کیا ہے؟ اسٹوریج کرنا مقصد ہے کہ آگے 2 مہینے گوشت نہیں لانا پڑے گا, یا مقصد اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو کھلانا ہے؟ جو مقصد رکھو گے اللہ اس نیت کے اندر برکت دے گا انشاءاللہ. تو بانٹنے کا جذبہ رکھو, عطا کرنے کا جذبہ رکھو. الحمدللہ تم تو دوسرے دن میں گوشت خریدنے کی طاقت رکھتے ہو. کئی لوگ ایسے ہیں جو 2 مہینے گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے, ان تک پہنچاؤ. اور جب گوشت بانٹو, ہمارے ایک سسٹم عجیب سا میں نے دیکھا ہے, وہ دور جب ہم خود یعنی ایک تکلیف کے عالم میں چندنا نگر کے اندر رہا کرتے تھے, ہم نے دیکھا لوگ 2 بوٹی بانٹنے کا سسٹم رکھتے تھے. اس کا گوشت بانٹ کر کیا فائدہ؟ اگر آپ بانٹیں تو کم سے کم اتنا دے, چاہے 10 گھر میں دیں, پر اتنا دیجیے کہ اس کے گھر میں کھانا بن سکے, اس کے بچے کھا سکیں, اس کے گھر والے کھا سکیں. اللہ کے لیے قربانی کو سمجھو کہ آپ یہ قربانی کیوں کر رہے ہو, اس قربانی کا مقصد کیا ہے. اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجیے کہ ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں, جواب دیجیے مجھے. آپ کی نظر میں کیا ہے, قربانی کیوں کرتے ہیں ہم؟ بولیے, قربانی کیوں کرتے ہیں, کس کے لیے کرتے ہیں؟ سب سے پہلا مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا. دیکھیے ہم جان رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں ہم, پر عمل میں ہمارے ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہو پاتی. قربانی کے گوشت میں وہ نیت ہو پاتی ہے نہیں. اب میں منہ سے اگر یہ بول رہا ہوں کہ میرا مقصد ہے اللہ کی رضا, اور اگر عمل میں نظر نہ آئے تو میری رضا کہاں, یہ زبانی رضا ہے, صرف زبانی جمع خرچ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقِيمُوا بِهَا نَفْسًا, نیتوں کو خالص کر لیا کرو قربانی کے اندر, کیونکہ اللہ تک تمہاری نیت جاتی ہے. اللہ تک تمہارا گوشت, تمہاری کھال, تمہارا جانور کچھ نہیں جاتا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہو نا, چھری چلاتے ہو نا, چھری چلانے کے بعد اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. اس لیے تم اپنی نیتوں کو خالص رکھا کرو, خالص نیت کے ساتھ قربانی کیا کرو. اگر میں قربانی کے مقصد کی بات کروں کہ ہم قربانی کرتے کیوں ہیں, بھائی پہلا ایک مقصد ہوتا ہے قربانی کرنے کا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں. دوسرا مقصد اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. کیوں بھائی, یاد ہے حضرت ابراہیم کی, پر ہمارے لیے عمل کی وجہ کیا ہے؟ سنت محمد الرسول اللہ کی. بھائی یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, یقینی بات ہے کہ ان کی یاد میں کرتے ہیں. پر ہم کب کرتے؟ جب ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا. اگر آپ ہمیں نہیں بولتے کہ ایسا مت کرو تو کیا ہم کرتے نہیں کرتے. تو سنت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یاد ہے حضرت ابراہیم کی, پر سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ہم یہ قربانی کرتے ہیں کیونکہ ہم حضرت ابراہیم کو یاد کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. اور قربانی کا ہمارا ایک مقصد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کے قربانی کے وقت کے جس جملے کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, کہ جب وہ دونوں سر جھکا لیے, راضی ہو گئے, ایگری ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دیا, اور جب انہوں نے بچے کو لٹا دیا. یہ قربانی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے پیش ہو رہے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ یہ قربانی کا جانور لے کر میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا. مطلب اگر زندگی میں کبھی بھی موقع پڑا میں تیری رضا کے لیے ہمیشہ ایسے جھکا ہوا تیار رہوں گا. یہ مقصد ہے قربانی کا. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, کہ جب وہ دونوں ایگری ہو گئے, راضی ہو گئے, جھک گئے اور بچے کو لٹا دیا. یعنی ان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری رضا سے بڑھ کے میرے لیے کچھ نہیں ہے. اگر تو بولے گا نا بچے کو لٹا, میں اسے بھی لٹا دوں, تو بول دے بس,
تو بتا دے بس تو مجھے جو حکم دے دے گا اس پر عمل کرنا میری زندگی ہے۔ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آگے کی زندگی کے اندر بھی خود کو تیرے آگے جھکاؤں گا۔ آج یہ جانور لے کر آیا ہوں، کل تو کچھ اور مجھ سے مانگ لے، میں تیری رضا کے لیے ہر چیز قربان کر دوں گا، کیونکہ میرے لیے اگر کائنات میں سب سے بلند کوئی چیز ہے تو وہ رب العالمین کے لیے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر ایک مومن کی کوئی اور آرزو، کوئی اور جستجو، کوئی اور تمنا نہ ہوگی۔ یہی تو وہ تمنا ہے کہ جنتیوں کو جب جنت دے دی جائے گی، جنت میں اعلیٰ مقام دے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا نعمت پوری مل گئی، ہاں پوری مل گئی، سب خوش ہو، کہاں بالکل سیٹسفائیڈ، مطمئن، کہاں؟ تب اللہ رب العالمین اپنا دیدار جنتیوں کو کروائے گا۔ جب اللہ کا دیدار کریں گے تو کہیں گے اللہ جنت کی ساری نعمتیں تیرے دیدار کے آگے کرے۔ اللہ تیرا جو دیدار ہے نا وہ سب سے اعلیٰ، سب سے اولا ہے، یہ جنت کی ساری نعمتیں تیرے دیدار کے آگے حقیر ہیں، کیونکہ ایک مومن کے لیے دنیا میں اس کی رضا اور آخرت میں اس کے دیدار سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک مومن قربانی کے اندر تو ہم قربانی کرتے ہیں، جانور لے کر آ گئے، تیاری کر لی، 2 دن بعد کی ساری تیاریاں ہو گئی، جو بولنا ہے، جس کو بولنا ہے، جو بتانا ہے، جو پروگرام سیٹنگ کرنا ہے، سارے کام ہو گئے۔ کبھی اس کے پہلے میں نے یہ سوچا کہ اس قربانی کے ساتھ ساتھ مجھے کون سی قربانی کرنی ہے۔ سب سے پہلی قربانی ریاکاری کی قربانی، جو آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ پامال ہے۔ آدمی بکرا بعد میں بتاتا ہے، ریٹ پہلے بتاتا ہے، 40 کی جوڑ لائے، 50 کے لایا، 60 کے لایا، اپنا 1 لاکھ کا ہے، اپنا ہر بار 1.5 کا ہی آتا ہے، اپنا جیسا پورے محلے میں کسی کا نہیں آتا ہے۔ اس قربانی کا مقصد تھا کہ تو ریاکاری کو ذبح کر دیتا، اور تو نے اس قربانی ہی کو ریاکاری کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی پر کبھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک بار خواب کے اندر دکھایا کہ جاؤ لے جا کر بیٹے کو ذبح کر دو۔ دنیا کا سوچا، دنیا داروں کا سوچا، دنیا والوں کا سوچا، بیوی کا سوچا، گھر والوں کا سوچا، کسی کا کچھ نہیں سوچا۔ ان کی نظر میں صرف اللہ کی رضا تھی، اور آج ان کو یاد کرنے والی امت، نبی کی سنت پر عمل کرنے والی امت اس قربانی کے اندر بھی ریاکاری کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ کتنے کا لایا، کتنے کا کیا، کتنا بڑا تھا، اس کو نمائش کرنا، دکھانا، فوٹو لگانا، ہر جگہ لوگوں کو خبر کرنا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو اس قربانی کے اندر سب سے پہلی قربانی ہمیں کرنی ہے اپنی ریاکاری۔ ہر عمل کے اندر ہمارے ریاکاری، ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر، ہر نیکی کے اندر، ہر صدقے کے اندر، ہر خیرات کے اندر ہم سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ذرا پتہ چلنا چاہیے میں کر کیا، پتہ چلنا چاہیے۔ اسی لیے تو غریب کی مدد کرتے ہیں، ایک بار لگاتے ہیں 4 جگہ فوٹو، لوگوں کو لگتا ہے دن بھر غریب کی مدد ہی کرتا ہوگا۔ ریاکاری جو ہماری زندگی کی بنیاد بن گئی، وہ ریاکاری کہ اللہ کے نبی ہم پر نہیں، تابعین پر نہیں، وہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ان صحابہ کو اللہ کے نبی بولتے ہیں کہ سنو، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میرے صحابہ سنو، میں تم پر سب سے زیادہ جانتے ہو کس بات سے ڈرتا ہوں؟ جانتے ہو؟ یہ ڈر نہیں ہے کہ تم کفر کرو گے، یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، یہ ڈر نہیں ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ دو گے، اللہ کے نبی کو چھوڑ دو گے۔ اے میرے صحابہ سنو، جانتے ہو میں تمہارے بارے میں کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ کس چیز سے؟ کہا چھوٹے شرک سے۔ شرک ہے وہ بھی، پر چھوٹا شرک ہے، ایک ہوتا اللہ کے سامنے کسی کو کھڑا کر رہا، میں چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ہے الریا، ریاکاری کرنا۔ کہا کیسے؟ کہا ایک آدمی نماز پڑھے، پر نماز پڑھتے پڑھتے اسے اگر یہ خیال آ جائے کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ نماز کو ذرا لمبی کر لے، یہ ریاکاری ہے، کیونکہ اس کا مقصد تھا کہ میری نماز میرے اللہ کے لیے، اگر اس نے کسی اور کے لیے کر لی مطلب اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، اور اللہ شرکت والے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اب میں قربانیاں 30 سال سے کر رہا ہوں، 20 سال سے کر رہا ہوں، غریبی ہے، پریشانی، تب بھی 40 چلے گھر کے بکرے لا رہا ہوں، اور اللہ کہے قیامت کے دن کہ تیرے 40 سال جو تو نے مانگا تھا نا، ڈیمانڈ تیری تھی ریاکاری، میں نے تجھے دنیا میں بلوا لیا کہ بڑے اچھے بکرے لاتے ہیں، اب یہاں تجھے کچھ صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ غور کرو کہ مومنو، غور کرو کہ قربانی کرنے والوں کہ اس قربانی کے اندر سب سے پہلے اپنی ریاکاری کو ذبح کرو، کہ ہر نیکی کے پہلے، ہر اچھائی کے پہلے، ہر بھلائی کے پہلے۔ آج ہماری زندگیوں کا بنیادی مقصد بن گیا دکھاوا، ہر چیز کا دکھاوا، نعمتوں کا دکھاوا، ہر بات کو جتنا ہے نہیں ڈبل دکھانا۔ ہم اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو یہ عمل کو برباد کرنے والی چیز، یہ نیکیوں کو کھانے والی چیز ہے، یہ ریاکاری مومن کو ایمان سے نکالنے والی چیز ہے۔ اس لیے
مومنوں اس قربانی کے اندر اس جانور کے ساتھ اپنی ریاکاری کو بھی گناہ کر دینا کہ اللہ اب میں جو کروں گا تیری رضا کے لیے. اگر تو راضی ہو گیا نا تو دنیا تو ویسے ہی راضی ہونے والی ہے, تو سب کو راضی کر دے گا, اور اگر تو ناراض ہو گیا تو ناراض ہوگا, دنیا سب ناراض ہو جائیں گے. اے اللہ میری زندگی کا مقصد ہے تجھے راضی کرنا, میں ریاکاری سے بچوں گا. ہر نیکی کے پہلے, ہر صدقے کے پہلے, ہر خیرات کے پہلے, ہر حج العمرے کے پہلے, ہر عبادت کے پہلے, ہر کام کے پہلے میرے دل میں یہ خیال نہیں لاؤں گا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, میں یہ خیال لاؤں گا کہ میرا رب میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. میرا رب اس عبادت کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, میرا رب غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, میری نیت کیسی ہے, میرا اخلاص کیسا ہے. سب سے پہلی چیز جو بقرہ عید پہ قربانی کرنا ہے, اس عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنا ہے, وہ ہے ریاکاری کی قربانی. دوسری قربانی اس نفس کی قربانی, وہ نفس جو تکبر کے راستے پر لے کر جاتا ہے, حسد کے راستے پر لے کر جاتا ہے, بغض کے راستے پر لے جاتا ہے. آپ جانتے ہیں اس عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. حج کے دن, عید الاضحیٰ کے ایک دن پہلے جو اصل حاجیوں کے لیے وہی حج کا دن ہوتا ہے, وہی عید کا دن ہوتا ہے, جسے عرفہ کا دن کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا تھا. وہ خطبے کے اندر آپ نے یہی تو سکھایا تھا کہ اپنے تکبر کی قربانی کرو. کہا کیسے کرو, تو آپ نے یہی تو بتایا تھا کہ اللہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی الا کلکم من آدم وآدم من تراب. اس موقع پر, اس عید کے موقع پر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ اے لوگوں سنو, کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. کالا گورا عربی عجمی زبان اسلام میں کوئی سسٹم نہیں چلتا. اسلام میں اونچا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اور اے لوگوں سنو, الا کلکم من آدم و آدم من تراب, اے لوگوں سنو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم خود مٹی سے پیدا کیے. اللہ کے نبی نے کیوں اس موقع پر ہمیں ہماری اوقات, ہماری حیثیت یاد دلائی کہ ہمیشہ اپنی حیثیت کے اندر رہنا, تکبر سے دور رہنا, گھمنڈ سے دور رہنا. جبکہ آج ہماری زندگیوں کا مقصد ہی گھمنڈ اور تکبر ہے. اسٹیٹس, اپنے آپ کو اونچا دکھانا, اپنی بڑائی, خود نمائی. اگر میرے والدین کے پاس, میرے پاس زیادہ پیسہ ہے, میری چال الگ, میری بات چیت کا انداز الگ, میرے بولنے کا انداز الگ, رشتے داروں سے میرا سلوک الگ. اس بقرہ عید پہ, اس عید الاضحیٰ پر میں بقرہ عید کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ عرف کے اندر بولا جاتا ہے, ورنہ یہ لفظ صحیح نہیں, اصل عید الاضحیٰ کہا جانا چاہیے. پر میرا عرف کا یہ لفظ استعمال کرنے کی وجہ ہے کہ اللہ کے لیے اس قربانی کے اندر اپنے نفس کو بھی قربان کر دو. کہ اللہ جب تیری رضا کے لیے میں اس جانور کو قربان کر سکتا ہوں, بھائی بظاہر میرا 20,000 کا جانور ہے, پر تیری رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں نا, اللہ آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں تکبر کو بھی قربان کر دوں. کس چیز کا تکبر؟ میری حیثیت کیا ہے, میری اوقات کیا ہے, 1 منٹ کے اندر میں مر جاؤں, ہارٹ اٹیک آ جائے, بیماری آ جائے, پیرالائز ہو جاؤں, کچھ بھی تو مجھے کر سکتا ہے. اللہ میری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تقوی کو اختیار کرو, تقوی والے بنو, اللہ سے ڈرنے والے بنو, تکبر کا خاتمہ کرو. تکبر عمل کا ابلیس کا, اور تم ابلیس نہیں, تم ابن آدم ہو, تم آدم کی اولاد ہو, ابلیس کی نسل نہیں ہو, آدم کی اولاد ہو. ابلیس نے کیا تھا تکبر, اور آدم چھپ گئے تھے کہ جب غلطی ہوئی تو وہ فوراً جھکتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ ہمارے رب, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے. بھائی تو نے کہا تھا اس جھاڑ پہ مت کھانا, پر ہم نے کھا لیا ہے. اللہ ہم ابن آدم ہے, آدم نے کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے کھا لیا ہے, تیری رضا کے خلاف عمل کر لیا ہے, پر مجھے احساس ہے نا, مجھے یقین ہے نا, میں تیری رحمت پر یقین رکھتا ہوں نا, مجھے اپنے گناہوں کا اقرار ہے نا. اے اللہ یقین ہے ہم ظالم ہیں, اگر تو معاف نہ کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. اللہ تو ہمیں معاف فرما. اپنے نفس کو قربان کرو, اپنے تکبر کو قربان کرو, اپنی خود نمائی اور بڑائی کو قربان کرو. جو آج ہمیں رشتے داروں سے روکتی ہے, رشتے داروں کے قریب جانے سے روکتی ہے, غریبوں کے قریب جانے سے روکتی ہے. چھوٹے بڑے کا یہ امتیاز, یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, اس نے پہلے غلط کیا, اس نے بعد میں غلط کیا, اس نے ایسا بولا تھا, اس نے ایسا بولا تھا, یہ سارا تکبر اس عید الاضحیٰ پہ قربان کر دو کہ اللہ میں اس جانور کے ساتھ اپنے تکبر کو قربان کر رہا ہوں, میں اب اپنے آپ کو جھکنے والا بناؤں گا. ارے وہ ذات جو آپ کے اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے, وہ کسی کو اللہ نے کہا سید المرسلین, آپ شافی محشر, آپ شافی کوثر, آپ کا مقام یہ کہ آپ نبیوں اور رسولوں کے سردار, اور آپ کے بارے میں آپ کی بیوی یہ کہتی ہیں کہ آپ کے اندر اتنا جھکاؤ تھا کہ اگر کوئی بچی چاہتی ہے آپ کی انگلی پکڑ کر مدینہ گھومنا, انگلی پکڑ کر پورا مدینہ گھوم سکتی تھی. اتنا تواضع, اتنا جھکاؤ. اور ہم
چاروں طرف گناہ کرنے والے، دن بھر حرام کھانے والے، جھوٹی باتیں کرنے والے، غیبت چغلخوری کی ہماری زندگی، اس کے بعد اتنا تکبر کہ ہم سے بات کرنے میں لوگ دوبارہ سوچتے ہیں نہیں اس سے مت بات کرو، بہت عقل کا جواب دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے شریر، سب سے برا انسان وہ ہے کہ جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا پسند نہ کریں۔ ہم میں سے کئی لوگ ہیں کہ ہماری زبان کی گندگی، ہماری زبان کا دکھاوا، ہماری زبان کا تکبر، ہماری زبان کے بڑے جملے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ کئی لوگ ہم سے اس لیے بات نہیں کرتے، اس سے کیا بات کرنا، جب بولتا ہے بڑی بڑی باتیں بولتا ہے، جب بولتا ہے الٹی سادھی سیدھی باتیں بولتا ہے، جب بولتا ہے کسی کا دل دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کا سب سے شر پسند انسان، سب سے برا انسان وہ ہے کہ جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائے۔ اس عید الاضحیٰ پر اس نفس کو قربان کرے کہ اللہ میں نے قربان کر دیا اس نفس کو، یہ تکبر کا میں خاتمہ کروں گا، اللہ میں جھکنے والا بنوں گا، اللہ میں تیری رضا کے لیے جھکوں گا، اللہ میں لوگوں کو عزت دوں گا، اللہ میں بڑوں کو عزت دوں گا، چھوٹوں سے محبت کروں گا۔ اے اللہ میں اپنے نفس کو اس جانور کے ساتھ قربان کر رہا ہوں، اب میں اپنے نفس کو محمدی بنانے کی کوشش کروں گا، میں اپنے جسم کو محمدی بنانے کی کوشش کروں گا۔ اس عید الاضحیٰ پر ہم قربانی کریں اپنے مال، جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، جس مال کو اسٹور کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، بینک میں رکھا ہے بڑا سکون رہتا ہے نا، میرے پاس مال ہے نا، کوئی بات آئے گی تو ٹینشن نہیں رہے گا۔ وہ مال جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اس انسان کے لیے جہنم ہے، الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ اس انسان کے لیے جہنم ہے جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، بہت ہے میرے پاس، بہت ہے میرے پاس، گن کر رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ الذی جمع مالہ وعددہ، اور سمجھتا کیا ہے کہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اگر 10 لاکھ ہے تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور آپ عام طور پر دیکھنا ایسے کنجوس لوگ جو دین کے لیے اپنا مال استعمال نہیں کرتے، ان کا مال زیادہ تر ہاسپٹل میں استعمال میں آتا ہے، زیادہ تر بیماریوں میں استعمال آتا ہے، زیادہ تر حرام میں استعمال میں آتا ہے، یا تو کہیں ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں جہاں انہیں اپنے حلال روزی حرام میں لگانا پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مال کو حلال پر استعمال نہیں کرتے، وہ مال کو اللہ کی رضا پر خرچ نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، کہ اس انسان کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دین کے لیے خرچ کرتا ہے، مدارس اور مساجد کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، غریبوں کی مدد میں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ زمین میں ایک دانہ لگایا، اس سے ایک بالی نکلی، بالی پر 7 بالیاں ہو گئی، وہ کرتے کرتے ایک دانہ 700 دانے بن گئے۔ یہی مثال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی کہ جب وہ اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرتا ہے اللہ اس سے 700 گنا زیادہ اسے دنیا میں بھی دیتا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی دے گا۔ اور آپ دیکھنا جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا ان کا مال بڑھتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک دعا کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما من یوم، جب کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا پر اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو ہر ابن آدم پر نازل کرتا ہے، اور وہ 2 فرشتے ایک دعا مانگتے ہیں۔ پہلا کیا ہوتا ہے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا واللہم اعطی ممسکا تلفا، ایک دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین جو تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس کے مال کو اور زیادہ بڑھا دینا، اللہ کی طرف سے دعا ہو رہی۔ دوسرا کہتا اللہ جو مال کو خرچ کرنے سے رک جائے، کنجوسی کرے، اللہ اس کے مال کو اور زیادہ کم کر دینا۔ یہ دعا ہوتی ہے ان کے لیے، ایک اللہ کے راستے میں دینے والا، ایک اللہ کے راستے میں روکنے والا۔ اس لیے اس عید الاضحیٰ پر اپنے مال کی بھی قربانی دو کہ اللہ تیرے دین کے لیے جب لگے گا میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار، اپنے مال کی قربانی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے مال کو لگاؤں گا مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیماروں کے لیے، جب جہاں میری طاقت ہوگی اللہ میں اپنے مال سے لوگوں کی مدد کروں گا۔ اس عید الاضحیٰ پر اپنے مال کو بھی قربان کرنا کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ اللہ جتنی طاقت دے ہم لوگوں کی مدد کرنے والا ہاتھ رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو دینے والا ہاتھ بنائیے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگیے جو اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے کبھی تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، مجھے تیرے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ مجھے دینے والا بنانا، کبھی لینے والا نہ بنانا۔ ایک مومن کو یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ میں فقیر رہوں، میں محتاج رہوں، پر تیرے سوا کبھی کسی کا محتاج مجھے نہ بنانا۔ اور ایک آخری چیز، اس عید الاضحیٰ پر ہم قربانی کریں اپنے وقت کی، وہ ٹائم
جو حرام کے لیے تو 24 گھنٹے ہے پر حلال کے لیے گھنٹہ بھی نہیں ملتا، کیا کرے، ٹائم ہی نہیں ملتا. ہمارے یہاں وہ ہے نا، وہ اسٹینڈرڈ لوگ، وہ سمجھدار لوگ، وہ وقت کی قیمت سمجھنے والے لوگ جو جمعہ کے دن 1:30 بجے مسجد آتے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ، وقت کی قیمت ہے ان کے پاس. انہیں لگتا ہے میرا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، میرا کاروبار بڑا قیمتی ہے. وہ اللہ کے لیے وقت نہیں دیں گے پر دنیا کے لیے پورا دن دے سکتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ جمعہ کے اندر کہتا ہے کہ یا ایھا لوگوں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. کہ جب جمعہ کے دن تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے نا، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، چھوڑ دو کاروبار کو. تو اس ذوالفقار پر اس وقت کی بھی قربانی دینا کہ اللہ تو نے مجھے 24 گھنٹے صحت تندرستی کھاتا پیتا رکھا ہے نا، یہ جو وقت دیا ہے نا، اس کی قربانی میں تیرے دین کے لیے دوں گا. جب تو بلائے گا میں آؤں گا، نمازوں کے لیے میں آؤں گا، دین کے لیے میں آؤں گا، جمعہ میں امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آؤں گا، سب کچھ چھوڑ کر آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں تیرے لیے 1 گھنٹہ پہلے آیا نا تو مجھے 1.5 گھنٹے کی برکت دے گا، اس سے زیادہ برکت دے گا، اس سے زیادہ ترقی دے گا. اگر میں آدھے گھنٹے کاروبار کو ایکسٹرا بند کروں گا نا، اس آدھے گھنٹے کے بدلے تو مجھے پورے دن کی برکتیں دے دے گا انشاءاللہ. 1 گھنٹے میں اگر دن بھر کا کام پورا کر دے گا، یہ میرا اعتماد اور میرا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میں تیرے لیے اپنے وقت کی قربانی دوں گا. اور ہم بڑے اپوزٹ لوگ ہیں، حلال کے لیے وقت نہیں نکلتا پر حرام کے لیے 2 گھنٹہ واٹس ایپ چلے گا، 3 گھنٹہ فیس بک چلے گا، مووی دیکھنے جائیں گے 3 گھنٹہ چلے گا. حرام کے لیے پورا دن قربان ہو جائے چلے گا پر حلال کے لیے ہم وقت دینا نہیں چاہتے. اس عید الاضحیٰ پر ہمیں اپنے وقت کی بھی قربانی دینا ہے کہ اللہ تو نے مجھے 24 گھنٹہ بڑا قیمتی دیا ہے. اور آپ اگر اسلاف کی زندگی پڑھیں گے نا، امام بخاری، امام مسلم، علامہ ابن تیمیہ، ان کی زندگیوں کا آپ پڑھیں تو ان کی کتابوں کے جمع کرنے والے کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں کہنے والوں نے، لکھنے والوں نے کہا کہ ان کی اتنی کتابیں ہم لکھ چکے ہیں ابھی تک، یہ جو انہوں نے لکھی تھی اتنی کتابیں مل چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر دن کے اندر 30-40 پیج ہر دن لکھا کرتے، ہر دن 30-40 پیج کتاب لکھا کرتے تھے. ایک ایوریج ان کی زندگی کا یہ نکل کر آیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے وقت کو دین کے لیے لگایا تھا، دین کے لیے، دین کی قربانی کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، حلال پر آنے کے لیے، نمازیں قائم کرنے کے لیے. اللہ کے لیے عید الاضحیٰ پر اپنے اس وقت کو بھی قربان کرو کہ اللہ تو نے مجھے 24 گھنٹے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، چلنے پھرنے بولنے کی طاقت دی ہے. اللہ یہ سارا جسم ورکنگ ہے، کام کرتا ہے. اے اللہ میں اس جسم کا شکریہ یہ ادا کروں گا کہ 24 گھنٹے میں کچھ وقت میں تیرے دین کے لیے نکالوں گا. یہ میرے دن بھر کا شکریہ ہے، یہ میرے دن بھر کا شکریہ ہے کہ اللہ میں نمازیں قائم کروں گا، اللہ جمعہ میں جلدی آؤں گا، اللہ اپنے دن بھر کے اندر تھوڑا ٹائم تیرے دین کے لیے ڈیوائڈ کروں گا، دین کے حلقوں میں بیٹھوں گا، دین کے درس میں بیٹھوں گا، یا کہیں جا کر دین کی دعوت کا کام کروں گا، اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں، رشتے داروں میں، جہاں موقع ملے میں دین کا درس دوں گا. اپنے دن بھر کو ڈیوائڈ کیجیے اللہ کے لیے. عید الاضحیٰ پر صرف بکرا قربان کرنا، بکرا کھانا، چوتھے دن تک پائے کھانا جب تک سیٹنگ پورا نہ ہو جائے، اس مقصد کے ساتھ قربانی مت کرو. قربانی کے پیچھے اس مقصد کو دیکھو کیوں اللہ نے رکھا. اب بتائیے نا، ہم سب قربانی کریں، اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہ کریں کوئی فرق پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے کوئی میسج دینا چاہتا ہے، کچھ سکھانا چاہتا ہے، کچھ سمجھانا چاہتا ہے. اللہ کا کوئی بھی عمل بنا مقصد کے نہیں ہوتا. اگر یہ قربانی بھی ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، اسے سمجھیے. اور جب مقصد کو سمجھ کے قربانی کرو گے نا، پہلے سال گئے چھوڑو، اس سال کی قربانی کے بعد آپ کو اسی دن محسوس ہوگا کہ ہاں کچھ کیا اس سال کچھ کیا میں نے، اس سال صحیح قربانی کی میں نے. اور ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ قربانی کرنے کا. 2021-2200 کا حصہ کون نہیں لے سکتا؟ کریے قربانی، حصہ لیجیے، آگے بڑھیے انشاءاللہ. اللہ طاقت دے تو خود کا ایک جانور، اور وہ طاقت نہ ہو تو کم سے کم حصہ لیجیے. دینے والے بنیے، بانٹنے والے بنیے، پہنچانے والے بنیے. اللہ نے کہا تو حصہ لگا، حصہ لوگے نا، اللہ تعالیٰ اگلے سال آپ کو خود کے جانور خریدنے کی طاقت دے گا انشاءاللہ. ارادہ تو کرو، نیت تو رکھو، دینے والے بنو، بانٹنے والے بنو. قربانی کے گوشت کو صحیح طریقے سے تقسیم کرو. 3 حصے، مطلب پورے گوشت کے 3 حصے کرو. ایک رشتے داروں کا، ایک غریبوں کا، ایک اپنے گھر کے لیے کرو. کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، پہنچاؤ بھی لوگوں تک، کیونکہ یہ وقت ہے غریبوں کا خیال رکھنے کا. یہ وقت ہے ان لوگوں تک گوشت پہنچانے کا جو عام دنوں کے اندر گوشت نہیں کھا پاتے. اللہ تعالیٰ نہیں تو ہم سے پوچھے گا کہ تیری قربانی کا کیا مقصد تھا، تیرے قربان کرنے کا جانور کو کیا مقصد تھا؟ کیا صرف کھانا؟ تو نے کسی کو نہیں کھلایا، تو نے غریبوں تک نہیں پہنچایا، ان کا حق ادا نہیں کیا، رشتے داروں کا حق ادا نہیں کیا. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا بتائیں گے اللہ کو؟ کیونکہ یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجیے کہ میری نماز،
میرا روزہ میری قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس مقصد کو سمجھو، قربانی کے اس مقصد کو سمجھو، قربانی کی اہمیت کو سمجھو، اور قربانی کی چیزوں کی کرنی ہے وہ بھی سمجھو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو عطا کرنے والا، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو عطا کرنے والا، تو دینے والا ہے، تو سننے والا ہے، تو علیم ہے، ہمارے حالات کا علم رکھنے والا ہے، تو خبیر ہے، تجھے ہر چیز کی خبر ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر، تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہی ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں جم کر تیرے دین کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تیرے کلمے کو بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ساری دنیا کے اندر اور اس ملک کے اندر مسلسل جو حالات بدلے جا رہے ہیں، اے اللہ ان بدلے ہوئے حالات کے اندر ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے، اے اللہ تیرے دین پر ہمارے قدموں کو جمانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہر میدان میں ہر مقام پر تیرے دین کے لیے جو تو قربانی مانگے ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر شجاعت پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے خون کے اندر روانی پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے خونوں کے اندر عمر بن خطاب، خالد بن ولید، محمد بن قاسم کا جنون پیدا فرما دے، اے اللہ اس سینے کو زندہ کر دے، اے اللہ اس دل کو زندہ کر دے، اے اللہ ایمانی غیرت کو زندہ کر دے، اے اللہ جہاں کہیں پر مومنین پریشان ہو ان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر قوت اور طاقت پیدا فرما دے، اے اللہ ہر مقام پر تیرے دین کے لیے ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرما دے، اے الہی اے مولا اے رب العالمین، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے ہمیں نجات دے دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی عطا فرما دے، اے اللہ جو ہاسپٹلس میں گھروں کے اندر ہے، بستروں پر ہے، کہیں بھی کیسے بھی بیمار ہے، الہی تمام کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ کاروباری حالات سے جو ہمارے بھائی پریشان ہیں ان کے لیے کاروبار کی وسعتوں کو اللہ تعالیٰ کاروبار کو خوب پھیلا دے، اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، اے اللہ ہمارے وہ بہن وہ بھائی جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ توحید پرستوں میں رشتے کرا دے، اے اللہ توحید پرستوں میں رشتے کرا دے، اے اللہ ہر قسم کے بہترین رشتے ہمارے سامنے اللہ رب العالمین تو لے آ، اے اللہ ہماری بچیوں کے ہماری بہنوں کے توحید پرستوں میں رشتے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ دنیا داری سے زیادہ دین کو دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔